کہ اور نارمل ملک اقتصادی اور سیاسی حقائق کی بنیاد کے اوپر فیصلے کرتے ہیں، کسی ایک ایبسٹریکٹ قسم کے نظریے کی بنیاد کے اوپر فیصلے نہیں کرتے۔ اور نارمل ملکوں میں افہام تفہیم سے معاملات طے ہوتے ہیں، حکومت بھی ہوتی ہے، اپوزیشن بھی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو کبھی کبھی حکومتیں قید و بند میں یا اور قسم کی سختیوں میں بھی مبتلا کرتی ہیں، لیکن بالآخر ان میں ایک مسلسل محاذ آرائی کی کیفیت نہیں ہوتی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ نارمل ملکوں میں نہ تو سیاسی جماعتیں، نہ سیاسی جماعتوں کا اکٹھ اور عسکری طاقت کے درمیان ایک مستقل طویل المیعاد کشمکش رہتی ہے۔ اب آپ اس معیار پہ اگر پاکستان کو جانچیں تو ہم اب نارمل ملک بن چکے ہیں۔ یہ سفر ہم نے کیسے طے کیا؟ یہ سفر ہم نے یوں طے کیا کہ ہم 1947 میں جب ہم آزاد ہوئے تو ہماری تقدیر میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی آئیں کہ جنہوں نے ہمارے لیے بعد میں مشکل پیدا کر دی۔ ہمیں برطانوی ہند کی 19% آبادی ملی، 17% وسائل ملے اور 33% فوج ملی، مگر فوج کی بھی صرف نفری ملی، اس کے جو اسلحے کے ڈپو تھے، کارخانے تھے اور اس قسم کی سہولتیں تھیں وہ ہمیں نہیں ملی۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر وسائل کم ہیں، عسکری طاقت زیادہ ہے، تو ہم ان ملکوں کی طرح نہیں ہیں جو نارمل ملکوں میں ہوتا ہے کہ پہلے ملک بنتا ہے پھر ملک اپنے لیے فوج بناتا ہے، اس بنیاد پر کہ ہمیں کیا خطرہ لاحق ہے۔ ہمیں تو فوج پہلے مل گئی، تو ہمیں تو خطرہ اپنی فوج کے قد کے مطابق بنانا پڑا بجائے اس کے کہ ہم خطرے کے مطابق فوج بناتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہماری فوج جو ہے اس کو سیاست میں گھسیٹ لیا گیا، جو کہ فوجیوں کی تربیت نہیں ہوتی اور وہ چاہتے بھی نہیں تھے۔ اور آج بھی میں یہ واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی فوجیوں کی اکثریت کا اگر بس چلے تو وہ فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کی مخالفت ہی کریں گے۔ پاکستانی فوج میں جو آدمی جاتا ہے وہ ملک کے لیے لڑنے کے لیے جاتا ہے، سیاست کرنے کے لیے نہیں جاتا۔ لیکن کیونکہ اداروں کے درمیان جو ایک بیلنس تھا وہ نہیں تھا پاکستان میں، اور وسائل کی کمی تھی، تو اس لیے پاکستان کے بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ اس وقت کی عسکری قیادت نے کرنے شروع کیے۔ صدر ایوب خان جو ہیں وہ امریکہ آ گئے، وزیر خزانہ اور گورنر جنرل کو بتائے بغیر اور وزیر اعظم کو بتائے بغیر، اور یہاں آ کے انہوں نے امداد مانگ لی کہ بھئی ہمارے اتنی بڑی فوج کھڑی ہے، اس کے لیے امداد چاہیے، اس کے لیے ساز و سامان چاہیے، اس کے لیے تنخواہیں چاہیے، تم اگر یہ سب ہمیں دو گے تو ہم تمہاری جو سرد جنگ ہے اس کے اندر تمہارے حلیف بن جائیں گے۔ تو یہ ایک اب نارمل بات تھی، اور اب نارمل فیصلوں ہی کے نتیجے میں ہوتے ہوتے یہاں تک کیفیت آئی کہ 1958 میں پاکستان میں پہلا مارشل لا لگ گیا۔ لیکن پھر بھی ملک پوری طرح اب نارمل نہیں ہوا، اور یہاں جنرل باجوہ کی سوچ اور میری سوچ میں تھوڑا فرق آئے گا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایوب خان کا دور سنہرا دور تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ایوب خان کا دور صرف اب نارملٹی میں کم حصہ ہونے کا دور تھا، لیکن نارمل وہ بھی نہیں تھا، کیونکہ نارمل ملک میں سیاست کا جو عمل ہوتا ہے اس میں رائے کے اختلاف کو ملک دشمنی نہیں سمجھا جاتا، اور یہ عمل ایوب خان کے دور میں شروع ہو گیا۔ مشرقی پاکستان والے زیادہ خود مختاری مانگتے تھے، مغربی پاکستان کی قیادت زیادہ خود مختاری دینے کو تیار نہیں تھی، چھوٹے صوبوں کے لوگ جو ہیں وہ چاہتے تھے زیادہ خود مختاری، پنجاب کے لوگوں کو خود مختاری کا تصور پسند نہیں تھا، زبردستی ون یونٹ بنایا گیا، زبردستی مشرقی پاکستان کی اکثریت کو پیرٹی کا اصول جس کو تھا، برابری کے اصول کی بنیاد پر کم کر دیا گیا کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان چاہے ان کی آبادی میں کوئی بھی تفاوت ہو لیکن ان کی اسمبلی میں برابر کی سیٹیں ہوں گی۔ اس قسم کے فیصلوں سے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی راہ ہموار ہوئی۔ پھر اسی طرح اقتصادی وسائل جو ہیں وہ مغربی پاکستان میں لگائے گئے، جہاں سے فوج کی زیادہ تر نفری جو ہے وہ فوج میں شامل کی گئی تھی، مشرقی پاکستان کو نظر انداز کیا گیا۔ اس کے بعد بھٹو صاحب آئے، بھٹو صاحب نے کچھ معاملات بدلے، لیکن جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایک پاپولسٹ لیڈر تھے، صرف پاپولر نہیں، مقبول نہیں، بلکہ پاپولسٹ، یعنی وہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل کے ان کی حمایت حاصل کرنے والے رہنما میں سے تھے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ کیونکہ ان کے خلاف الیکشن وغیرہ میں اسلام جو پاکستان میں اسلام پسند سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے ان کی مخالفت کی تھی، تو اس لیے انہوں نے پھر تھوڑا سا اسلامک کارڈ کھیلا، اسلامی کانفرنس، عالم اسلام کو متحد کرو، امریکہ کی ہم کو کیا ضرورت ہے، اور پھر پیچھے جا کے ان کے ریکارڈ موجود ہے، نکسن جو تھے، صدر نکسن، ان سے جب بھی کوئی ملنے جاتا تھا تو وہ وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں ایک ٹیپنگ سسٹم تھا، تو وہاں ٹیپ ہوتی تھی ہر گفتگو، وہ ٹیپس موجود ہیں یہاں نکسن لائبریری میں، آپ بھی کبھی آئیں تو میں آپ کو لے جاؤں گا کیلیفورنیا،
اور وہاں ان کی لائبریری میں بیٹھ کے وہ ٹیپ سنے. تو بھٹو صاحب کے ساتھ جو ٹیپ ہو رہی ہے اس میں بھٹو صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے امریکہ کے خلاف باتیں کرتا ہوں، لیکن میں امریکہ کا دوست ہوں، براہ کرم ہماری امداد وغیرہ جاری رکھیں، ہمیں اتنی گندم چاہیے، ہمیں اتنا پیسہ چاہیے، ہمیں اتنا اسلحہ چاہیے وغیرہ وغیرہ. اس پورے عمل کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کی اندرونی اقتصادیات پر توجہ ہونے کے بجائے پاکستان ایک قسم کا یوں سمجھیے کہ وہ جو ہمارے عزیز دوست وسط اللہ خان لکھتے ہیں بخشو، کہ ہم بخشو بن گئے کہ بھائی ہمارے لیے یہ کر دو، ہم اور دنیا کا ہم نے کام کرنا شروع کر دیا. اس کی آخری معراج جو آئی بڑی، وہ آئی افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جنگ کے موقع پر. ساری دنیا کے آدمی وہاں پہنچ گئے جو انتہا پسند تھے، مسلمان انتہا پسند، اور انہوں نے کہا جی ہم سوویت یونین کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. یہ وہ بات تھی جس کے نتیجے میں پھر بالآخر پاکستان میں لشکر، سپاہ، جیش، ہر قسم کی سپاہیں بن گئی اور ہمارے ہاں دہشت گردی شروع ہو گئی. اس کے اندر یقیناً ہمارے ملک کے دشمنوں نے بھی کوئی کردار ادا کیا ہوگا، انہوں نے بھی یقیناً بعض گروہوں کو مسلح کیا ہوگا کہ وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں، اور پاکستان کا نام دہشت گردی کے ساتھ وابستہ ہو گیا. وہ دن اور آج کا دن پاکستان نارمل نہیں بن سکا. تو اگر جنرل باجوہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو نارمل ملک بنانا ہے تو ان کا مطلب میری ناچیز رائے میں یہ ہے کہ پاکستان اور انتہا پسندی اور پاکستان اور دہشت گردی کا نام جو ساتھ ساتھ آتا ہے یہ آنا بند ہو، دنیا کے لوگ پاکستان آنا شروع کریں. دیکھیں جب میں چھوٹا تھا، رضا اور مرتضیٰ آپ دونوں مجھ سے چھوٹے ہیں عمر میں، تو کراچی میں ہمارا گھر کو بہت دور نہیں تھا ایئرپورٹ سے. تو بعض اوقات لڑکے جو تھے وہ اپنی سائیکلوں وغیرہ کے اوپر ایئرپورٹ چلے جاتے تھے جسٹ نظارہ کرنے کے لیے. اور وہاں پہ دنیا کی تقریباً ہر ایئر لائن کی فلائٹ کراچی ایئرپورٹ پہ آتی تھی. حالانکہ کراچی ایئرپورٹ یہ جنا ٹرمینل والا نہیں تھا، وہ بہت چھوٹا سا ایئرپورٹ تھا، یعنی ٹرمینل اس میں چھوٹا تھا لیکن 3 بڑے بڑے ہوٹل اس کے ساتھ تھے. ایک میں KLM کے لوگ رہا کرتے تھے، ایک میں BOAC کے لوگ رہا کرتے تھے برٹش ایئر ویز کے، ایک میں ایئر فرانس کے لوگ رہتے تھے. اور اس وجہ سے کہ ان ساری ایئر لائنوں کی جو ایشیا کی فلائٹیں تھیں، اس زمانے میں یہ لانگ رینج طیارے نہیں تھے کہ جو کئی کئی گھنٹے اڑ لیتے ہیں، تو ان کو ایک کہیں جا کے ریفیول کرنا ہوتا تھا، رکنا ہوتا تھا. تو یورپ سے جہاز آتے تھے، کراچی میں ٹھہرتے. کراچی کا نام تھا مڈ وے پوائنٹ ایئرپورٹ کے حوالے سے. اور یہاں سے پھر فلائٹس جایا کرتی تھیں سنگاپور اور ملیشیا وغیرہ اور انڈونیشیا اور تھائی لینڈ. اتنی ایئر لائنیں پاکستان آیا کرتی تھیں کہ اگر آپ ان کی فہرست دیکھیں تو وہ یعنی دنیا میں جو اس وقت کی ایئر لائنز تھیں ان کی 2/3 کی فلائٹس کراچی کے راستے سے ہوتی تھی. اب اگر پاکستان سے کسی کو، امریکہ سے کسی کو پاکستان جانا ہو تو اس کے پاس 4 ہی راستے ہیں، یا استنبول کے راستے جائے، یا دبئی کے راستے جائے، یا ابو دھابی کے راستے جائے، یا دوحہ کے راستے جائے، اور ڈائریکٹ فلائٹ کوئی نہیں ہے. حتیٰ کہ PIA کی فلائٹیں بھی بند ہو گئی. تو یہ پاکستان کی دنیا سے کٹنے کا نتیجہ ہے. ایک زمانہ تھا کہ پاکستانی طلبہ جو تھے وہ امریکہ کی یونیورسٹیوں کے اندر ایک بڑی، یعنی تعداد ان کی تھوڑی تھی لیکن ان کی ایک بڑی پریزنس تھی. اب کیفیت یہ ہے کہ پاکستان کے کچھ 6000 کے قریب طلبہ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں. ان میں سے بیشتر صرف کراچی کے 2 یا 3 اسکولوں سے آتے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ لاہور کے 2-3 اسکولوں سے آتے ہیں جن اور ان کی پریزنس یہاں اتنی ڈائلیوٹ ہو چکی ہے، یعنی اتنی وہ تحلیل ہو چکی ہے کہ 6000 ہمارے طلبہ ہیں لیکن 12000 نیپال کے طلبہ ہیں امریکہ کی یونیورسٹی. نیپال، پاکستان سے 2 گنی تعداد امریکہ کی یونیورسٹیوں میں نیپال کے طلبہ کی پڑھ رہی ہے. بنگلہ دیش کے طلبہ کی تعداد پاکستان سے زیادہ ہے. اور انڈیا کا تو معاملہ یہ ہے کہ ان کے تو تقریباً اب 2.25 لاکھ طلبہ یہاں امریکہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اور چین کے 2 لاکھ. تو ہم اپنی آبادی کے تناسب سے دنیا میں جو ہمارا حصہ تھا، عزت تھی، مقام تھا، وہ کم ہو گیا ہے. اور اس کو بحال کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، جن میں سب سے اہم قدم یہ ہے کہ ہم انتہا پسندی کو ختم کریں اور یہ سوچ ختم کریں. دیکھیں آپ، یعنی علامہ اقبال جو ہیں وہ ہائیڈلبرگ یونیورسٹی پڑھنے گئے، قائد اعظم برطانیہ پڑھنے گئے قانون. جب یہ باہر سے پڑھ کے آتے تھے تو بر صغیر کے مسلمان فخر کرتے تھے کہ ہمارا آدمی پڑھ کے آیا ہے باہر سے. اب ہم نے پاکستان میں کیا سوچ بنا دی ہے؟ اب ہمارے ہاں جو اوریائی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جو باہر سے پڑھ کے آ گیا، یا ہارون الرشیدی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جو باہر سے پڑھ کے آ گیا وہ بیرونی ایجنٹ ہو گیا. تو ہم نے دنیا کی طرف یوں کھل کے دیکھنے کی بجائے اپنے آپ کو اس طرح اندر کی طرف محدود کر کے رکھ لیا ہے، جس کے نتیجے میں ہم دنیا سے کٹ رہے ہیں. اور یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے اب ہم نارمل ملک نہیں ہیں، اب نارمل ملک ہیں، اور ہمیں نارمل بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. مگر نارمل بنانے کی کوشش کا آغاز، نقطہ آغاز وہی ہونا چاہیے
جو اب نارمل بننے کا نقطۂ آغاز تھا، یعنی جو انٹرنل بیلنس ہے طاقت کا، جو ترجیحات ہیں وہ بدلنے کی ضرورت ہوگی۔ اور اگر وہ نہ بدلی گئیں، اگر ہم نے آئین کی بالادستی اور سویلین بالادستی اور ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر رکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ نہ اختیار کیا، تو پھر نارمل ہونا اتنا آسان بھی نہیں ہوگا۔